سلام 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 کرو. کل میں عزیزنا آ رہے ہیں پھر تسی. سو میرے عزیزو آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 26 اور 27ویں آیت کو ہم دیکھیں گے آج خدا کے کلام میں سے کہ خدا ہم سے کیسی محبت کر گیا اور آج بھی وہ محبت کر رہا ہے. لیکن کس لیے؟ ماں بیٹے کے رشتے کو دکھاتے ہوئے نہیں. یہاں پر کوئی ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ہے. یہاں پر جب ہم نکال لیا تو تیسرے کلمے کے اور پہلے سے دوسرے تک کا یہ جو بہت بڑا بھید ہے یہ خدمت کا ہے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا 26ویں آیت, یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. آمین. میرے عزیزو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت ہمیں بات نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح ناصری خدا باپ بیٹا اور روح القدس ایک ہے. تو جب باغ عدن میں آدم کے گوشت میں سے اور ہڈیوں میں سے لیا تو وہاں پر لڑکی نہیں اس نے بنائی, وہاں پر اس نے عورت کو بنایا وہاں پر. اور یہاں پر یعنی اس سے پیچھے جب دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری جب ہیکل میں کلام سنا رہے تھے تو اپنی ماں کو کہتا ہے اے عورت تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر ہونا ضرور ہے. تو یہاں پر یسوع مسیح ناصری اپنی جان دینے کو ہے اور اپنی ماں سے ہی کہہ رہے ہیں دیکھ دیکھ عورت تیرا بیٹا یہ ہے. اور شاگرد سے کہا کہ تیری ماں یہ ہے. کیونکہ ماں بیٹا اور شاگرد یہ تین ہیں, لیکن یسوع مسیح ناصری نے یہ پہلا عدد اب میں کھولوں گا یہ بھید تین کا عدد. اور یہ پہلا عدد یہ ہے کہ اس نے کہا باپ بیٹا روح القدس اور وہی ماں سے جس نے اسے جنم دیا اسے کہہ رہا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. خود تو وہ آسمان پر اٹھایا جائے گا جان دے رہا ہے, لیکن پیچھے خدمت کرنے والا بھی کوئی ہمیں نظر آنا چاہیے. اس نے اسی شاگرد کو لیا, اس نے کہا یہ باغ میں بھی میرے ساتھ تھا, جب میں نے صلیب بھی اٹھائی اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا تھا, اور اب میں صلیب پر چڑھ گیا ہوں تو اب بھی یہ میرے پاس کھڑا ہے. تو اس نے اپنی خدمت اسے دے دی اور اس نے اپنی جگہ خالی نہیں رکھی, بلکہ اس نے اپنی ماں سے اور شاگرد سے کہا کہ اب تم لوگوں نے یہ خدمت کے کام کو سر انجام دینا ہے. میں خدمت کر رہا تھا, میرے بھائی یعقوب شمعون یوسف اور یہودا تو میرے برخلاف تھے, میری بہنیں بھی تھی, لیکن میری ماں جو راست باز تھی اور جس نے یہ کہہ دیا کہ میں مرد کو نہیں جانتی. اب میرے شاگرد تو وفادار نکلا, تو اب میری ماں کے ساتھ مل کر انجیل کی منادی کرنا, اور جب انجیل کی منادی کرو گے تو یہ تعلیم دینا خدا باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, ان کو شاگرد بناؤ, ان کو وہ تعلیم دو جو میں نے تمہیں دی ہے. اور یسوع مسیح ناصری نے ہر جگہ پر یہ کہا کہ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں. تو یہاں پر یہ جو محبت کا کلمہ نہیں ہے, آپ اس فریب سے نکلے. یسوع مسیح نے باپ کو دیکھتے ہیں, باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. 3 یہ 1.5 کا عدد ہے. سیکھیں, باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. بیٹے نے پھر محبت کی
اور اس نے اپنی جان اپنے باپ کی خاطر دے دی. محبت اس نے کر دی ہے, لیکن یہاں پر وہ منادی کا توڑا, وہ خدمت کی راہ اپنے شاگرد کو بتاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور شاگرد تیری ماں یہ ہے. اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا, اور سفر کی منزل پر وہ 12 شاگرد پھر یسوس کو بھی انہوں نے شامل کیا, اور 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا. ہاللیلویا. ایک آسمان پر چلا گیا, 2 اور 2 میں ایک خدمت نظر آئی, یہ 3 کا عدد ختم ہوا. اور اب یوحنا کی انجیل میرے ساتھ دیکھیے, لوکا کی انجیل 14واں باب, اس کی 25 اور 26ویں آیت ایلر صاحب تلاوت کرنے میں رہنمائی کریں گے جلدی سے. خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے, جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا, اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. آمین. آمین. جب بہت سے لوگ یسوع مسیح کی تعلیم کو سن رہے تھے, اس کے ساتھ چلتے پھرتے تھے, اور اس نے وہیں پر کہہ دیا, ابھی صلیب پر نہیں یسوع مسیح آئے تو وہیں پر انہوں نے کہہ دیا, اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. یوحنا جو مرکز بھی کہلاتا ہے, یسوع نے اس کو ایسی خدمت دے دی کہ وہ دکھ بھی اٹھا سکتا ہے. یوحنا کی انجیل اور اس کا متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. تو جو آرام اس نے آ کر دنیا میں دیا, لوگ اندھوں کو آنکھیں دی, مردے زندہ ہو رہے تھے, کوڑی شفا پا رہے تھے, وہی توڑا اس نے اپنے شاگرد کو دے دیا. اور اس نے کہا, دیکھ آج کے بعد تیری ماں یہ ہے, میں اسی کے رحم سے آیا, مرضی خدا کی تھی, لیکن اس نے مجھے راست بازی کے کام بھی سکھائے. پہلا استاد ماں ہوتی ہے, ماں باپ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب کلام مقدس کی باری آتی ہے تو پھر استاد ملتا ہے جو شاگرد کو کولے سے نکال کر ہیرا بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے یسوع مسیح ناصری اپنی ماں کی طرفداری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس نے کہا جو اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اور اس نے کیا کیا, اس نے اپنی جان سے دشمنی نہیں کی. لوگوں نے اس کو تھپڑ مارے, لوگوں نے گالیاں دی, اور وہ دکھ سہتا ہوا یہی کہتا رہا, اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور اس نے اپنے باپ ہی کی مرضی کو پورا کیا. تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کر تو تیری عمر دراز ہوگی. اور یسوع مسیح ناصری کی ایسی عمر دراز ہوئی کہ آج بھی ہمارا یسوع مسیح ناصری ہمارے دلوں میں بستا ہے. ہاللیلویا. یہ وعدہ اور یسایہ 50واں باب, استاد اور شاگرد کا رشتہ ایسا ہے جیسے زمین اور آسمان کا, سمندر کا کناروں سے, پھولوں کا کانٹوں سے, ہواؤں کا پرندوں سے, اور اسی طرح جیسے شوہر کا بیوی سے ہوتا ہے, اسی طرح استاد کا اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے. ہاللیلویا. جی, یسایہ 50واں باب اس کی 4 ورس دیکھیں گے. خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں
کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ آمین، ہاللیلویا۔ جا کر سب قوموں میں کیا کرو؟ انجیل کی بشارت کرو۔ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتائز دو۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ صبح بھی جگا دیتا ہے، وہ کانوں میں آواز بھیج دیتا ہے تاکہ میں شاگردوں کی طرح سنوں۔ ہم نے شاگردوں کی طرح سنا، آج استادوں کی طرح آپ کو بیان کر کے بتا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ خدا کی مرضی ہے، ہم اپنے استاد سے نہیں بڑے ہو سکتے، لیکن ان کی برکات جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتی جائیں۔ میرے عزیزو، ماں اور بیٹا اور شاگرد یہ تین نظر آ رہے ہیں، لیکن تینوں کا کام ایک ہی تھا۔ وہ کیا؟ خدمت۔ ماں بھی خدمت کر رہی تھی، شاگرد کو خدمت دے دی اور خود خدمت کرتا کرتا آسمان پر اٹھا لیا۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے ماں اور بیٹی کا اور استاد کا، اور اس کے بعد کلام مقدس کا بیان کہ ہمیں کس طرح سے ماں کہنا چاہیے۔ جس گھر میں جاتے ہو خدمت، اب اسی شاگرد کو خدا نے خدمت دی۔ جس گھر میں جاتے ہو بڑی کو ماں، ہم عمر کو بہن، چھوٹی کو بیٹی جانو، یہ خدمت کا پہلا اصول ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنے آپ کو بھی اسی طرح بنا لیا۔ اس نے اپنی جان کے دشمن پیدا کر دیے۔ اس نے کہا پکی فریسیو، اور تم اونٹ نکل جاتے ہو اور ہمیں کہتے ہو مچھر چھان کے پیو۔ اپنے آنکھ کا شتیر نکالو، تبھی تم تنکا نکال سکتے ہو۔ آج ہر بندہ منادی کر رہا ہے، لیکن کیا اس کو بازو پکڑ کر راستہ دکھایا جا رہا ہے؟ دعائیں کی جا رہی ہیں، شفائیں ہو رہی ہیں، کیا انہیں نجات کا پتہ ہے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری نے ایسی محبت کی، اس نے نجات بھی دے دی، شفا بھی دے دی، گناہوں کی مخلصی بھی دے دی، اور اپنا زندہ پاک کلام بھی ہمیں دے دیا۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے آپ کی خاطر، میری خاطر صلیب پر جان دی، پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تہاڈے کو ہاللیلویا نہیں ہو رہا؟ ہاللیلویا آسمانی زبان کا لفظ ہے تاکہ ہم خدا کو ہوشنا مبارک کہہ سکیں۔ میرے عزیزو، آپ کی خدمت آپ خود جانتے ہو کہ ہم نے اگر چرچ جانا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا، کیونکہ خدا آسمان پر ہے، استاد زمین پر ہوتا ہے، اور وہ شاگرد کو آسمان کی تیاری کروا رہا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔